افغانستان کے دارالحکومت کابل سے تعلق رکھنے والی حمیرہ بارکزئی گزشتہ 2 سال سے اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ تاہم پاکستانی حکومت کی جانب سے 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد میں رہائش کے لیے NOC کو لازمی قرار دینے کے فیصلے نے انہیں شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ اصل میں ہم افغان جو ہے نا وہ یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں نا اپنا گھر بار سارا چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پہ کافی سختی سے رہ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ہمیں پاکستان بھی یہ کہے کہ NOC یا نکال دے تو ہم کہاں پہ جائے؟ ادھر افغانستان میں نہ ایجوکیشن ہے نہ کام ہے۔ یہاں پہ میں ایک ہاؤس وائف کے بحیثیت رہ رہی ہوں۔ ہمارا جو ہے نا وہ امن کے حساب سے رہ رہے۔ یہاں پہ بھی کچھ حالات صحیح نہیں ہے جس طرح لوگ سوچتے ہیں۔ کافی سختی سے مشکلات سہنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے ہو یا کچھ اور، مطلب وہ تھوڑی سی یہاں پہ فیسلٹیز ہے۔ گزشتہ سال پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی ملک بدری کے بعد 8 لاکھ سے زائد افراد کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ پاکستانی حکومت کے بقول اس کے باوجود ملک بھر میں قانونی اور غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ افغانوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کی پالیسی کے بارے میں پاکستان کا موقف اس کی سیکیورٹی سے متعلق تحفظات پر مبنی رہا ہے۔ پاکستان حکومت کے مطابق جرائم پیشہ اور عسکریت پسند گروہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کی آڑ میں پرتشدد واقعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تمام افغان شہری 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد کی ٹیریٹری میں نہیں رہ سکیں گے۔ اگر ان کو رہنا ہوگا تو ان کو NOC لینا پڑے گا DC آفس سے۔ پاکستانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں افغان شہری بھی شامل تھے، جس کے بعد کیے گئے کریک ڈاؤن میں درجنوں افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ تاہم افغان باشندے اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ اسپیشلی اگر میں اپنے بارے میں کہوں، فیملی کے بارے میں کہوں، ہمیں مطلب ہم زیادہ تر ادھر آئے ہوئے ہیں، مطلب ہمیں 2 وقت کا کھانا بھی صحیح سے مل جائے، وہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ دوسری مسئلہ کہ ہم کسی اور کے ملک میں جا کے ان کی سیاسی مسائل میں کوئی دخالت کرے، میرے خیال سے ایسا کوئی کوئی نہ میں نہ کوئی اور اس طرح سوچ سکتا ہے نا۔ اسلام آباد میں واقع اس تندور کے ملازمین کا دعویٰ ہے کہ پولیس ان کے ایک ساتھی کو بھی گرفتار کر کے لے جا چکی ہے۔ ہم صرف اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں، ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ اپنے کسی ضروری کام کے لیے باہر نکل سکیں۔ ہم سارا دن یہیں پر اپنی مزدوری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر سے ہمارے ایک ساتھی کو پولیس والے لے کر چلے گئے ہیں۔ جب کبھی بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر جو افغان مہاجرین جو پاکستان میں رہائش پذیر ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے۔ جو مہاجرین پاکستان میں رہائش پذیر ہیں وہ بہت غریب لوگ ہیں، اور جب کبھی بھی پاکستان میں جلسے جلوس اور ریلیاں منعقد کی جاتی ہیں تو اس آڑ میں بھی افغان شہریوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اس وقت 500 سے 1000 افغان شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے اکثر کو رہا کیا جا چکا ہے، لیکن بیشتر کا آج تک کوئی علم نہیں ہے۔ ادھر حمیرہ بارکزئی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ موجودہ صورتحال میں وہ اپنے بچوں سمیت وہاں واپس نہیں جا سکتی۔ ان کے مطابق افغان باشندوں کے لیے ڈپٹی کمشنر سے NOC حاصل کرنے کی بات عملی طور پر ناممکن ہے، کیونکہ افغان باشندے کسی تھانے میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر تک رسائی تو بہت دور کی بات ہے۔ حمیرہ کا کہنا ہے کہ پرامن زندگی گزارنے والے افغانوں کو مزید ہراساں کرنے سے روکا جائے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔